हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अल्लाह ने सारी शरीयत आसमान से उतारी, नमाज देने के लिए मेराज पे बुलाया, सातों आसमान पार करके। पहले आसमान पर जब आप पहुँचे तो आदम अलैहिस्सलाम फूलों के हार, दूसरे आसमान पर पहुँचे तो यहया ज़करिया ईसा वेलकम इस्तकबालिया जमात, तीसरे आसमान पर पहुँचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर गए तो इदरीस अलैहिस्सलाम, पाँचवें आसमान पर गए तो हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर गए तो मूसा अलैहिस्सलाम। ये सब इस्तकबालिया जमात थी। जैसे अभी आप लोगों ने गेट पे खड़ी की हुई थी इस्तकबालिया जमात। सातवें आसमान पर पहुंचे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वहाँ से आगे गए तो सिदरतुल मुंतहा, कायनात का बॉर्डर, एंड ऑफ द यूनिवर्स, एंड ऑफ द यूनिवर्स। और वहाँ जाके वो जिब्रील का ठिकाना है, वहाँ जाके जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, इससे आगे मैं इतना भी गया तो जल के राख हो जाऊँगा, इतना भी ऊपर गया यानी मेरे पास आगे वीज़ा कोई नहीं, आप जाएं, आपका रब आपको ले जाए। आगे आप कैसे गए वो अल्लाह जानता है या अल्लाह का रब या अल्लाह का नबी जानता है। तो उसके बाद आपने ऊपर का सफ़र शुरू किया और अर्श के दरवाज़े खुले। पहली दफ़ा अर्श के दरवाज़े खुल रहे हैं और अल्लाह का अर्श झूम रहा है कि आज कोई आ रहा है, और वो वजद में है, रक़्स में है, मस्ती में है, शौक़ में है, कोई आ रहा है। आपके कदम मुबारक अर्श की सतह पर लगे और अर्श और अल्लाह के दरमियान लामहदूद पर्दे नूर के हैं। मेरे अल्लाह ने सारे 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 पर्दे हटाकर फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए मेरे महबूब नबी, आपका रब आपको सलाम पेश करता है। सुब्हान अल्लाह। और फिर आपने कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। मेरे रब, मेरी जान, मेरा माल, मेरा सब कुछ, मेरा बोल सब तेरे लिए, मेरी हर बंदगी तेरे लिए, वो जानी हो, माली हो, ज़बानी हो, सब तेरे लिए। इस पर अल्लाह ने खुश होकर कहा अस्सलामु अलैक अय्युहन, अस्सलामु अलैकुम नहीं, अलैक, सिर्फ आपको आपका रब सलाम पेश कर रहा है। अलैकुम में था होता आप सबको, सबको नहीं, सिर्फ आपको। मेरा ऐ मेरे महबूब, आपका रब सिर्फ आपको ये इज़्ज़त दे रहा है कि आपको आपका रब सलाम पेश करता है, आप पर अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की बरकतें हों। फिर अपने नबी पे कुर्बान जाओ। उन्होंने उम्मत को शामिल कर लिया कि अच्छा या अल्लाह, वो तो तेरी शान बेनियाज़ी है, आपने मुझे अपनी रहमत से नवाज कर कहा अस्सलामु अलैका, पर अब मैं कहता हूँ मेरी कबूल कर लेना, अस्सलामु अलैना, मेरे ऊपर और मेरी उम्मत पर भी तेरा सलाम आ जाए। क्या नबी अल्लाह ने दिया, सुभान अल्लाह। आपने फ़ौरन उम्मत को शामिल किया, अस्सलामु अलैना, या अल्लाह हम सब पर, पूरी उम्मत पर तेरा सलाम हो, पूरी उम्मत पर तेरा सलाम हो। वहाँ जो तोहफ़ा दिया, बहुत सी बातें हुई। एक हदीस सुनाता हूँ फिर नमाज की बात करता हूँ। आपने अर्ज़ की या अल्लाह, इब्राहीम आपके खलील थे और मूसा आपके कलीम थे, और दाऊद के लिए लोहा नरम था, सुलेमान के लिए हवा ताबे थी, और ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए मुर्दे ज़िंदा थे। फमाज़ा जअल्त ली, या अल्लाह मेरे लिए क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया वाह वलैसा क़द आतैतुका अफ़ज़ल मिन ज़ालिका कुल्लिह, मेरे महबूब आपको वो दिया है जो किसी को नहीं दिया। अच्छा यार वो क्या है? कब वो ये है क़यामत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, जुदा नहीं हो सकता। आपको मेरा साथ मिल गया, आपको मेरा क़ुर्ब मिल गया। ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे पढ़ो। अब ये जुदा हो सकता है? कोई आता है ना ऑफिसर, तो उसका नाम की प्लेट लगती है, नेम प्लेट लग जाती है। जब वो साल 2 साल 3 साल बाद ट्रांसफ़र होता है तो उसकी नेम प्लेट तब्दील होकर दूसरी लग जाती है, या अपने दफ्तरों में देखते रहते हैं। तो आदम से लेकर मूसा तक यही था। एक नबी आए, उनके नाम की प्लेट लगी, वो गए तो उतर के दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। जब एक कम 1,24,000
ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی، اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے، تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی، قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا، اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے، جدا نہیں۔ پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا، وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا۔ اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو ہیں؟ محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں ہے۔ جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے نا، با تا ثا جیم چ زال زا شین ضاد ضا غین فے قاف نون، یہ کمزور ہیں، اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں، کہ ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا، یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا، خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو، لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں، ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے، تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے۔ تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر۔ اب دوسری مناسبت، اللہ 4 حرف الف لام لام ہا، محمد 4 حرف میم ہا میم دال، احمد 4 حرف الف ہا میم دال، تو اللہ 4 محمد 4 احمد 4 حرف، یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے، اللہ کے 4 حرف، محمد کے 4 8، احمد کے 4 12۔ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے۔ وہاں 50 نمازیں دیں میرے محبوب، آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں، اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر، رضا بر قضا، ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ سوال 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں، تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج، ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، حضور کیسی رہی ملاقات؟ کب 50 نمازیں ملی؟ کہنے کہ توبہ توبہ، کون پڑھے گا؟ اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لائیں۔ تو آپ چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے چھٹا آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا۔ واپس گئے، یا اللہ کوئی تھوڑی کر دے، خفف عن امتی، تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، ہم نے 5 ہی دینی ہیں، 45 معاف نہیں۔ اللہ نے کہا 5 معاف، 45 لے کے واپس بھیج دیے۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو، چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں، ہاں جی کتنی؟ کیا ہوا؟ کہا 5 معاف ہو گئی۔ کہا نہیں یہ میں منت کرتا ہوں، اب واپس جائیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، بہت زیادہ ہیں۔ پھر واپس اللہ نے پھر 40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف، تو 40 ہو گئے۔
پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے کہا اچھا 5 معاف، تو 35 ہو گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا سبحان اللہ، آپ کی ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر لے، جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے سامنے، میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دیں۔ 35 یا رسول اللہ واپس، اللہ نے کہا چلو 5 اور کم، 30 پھر واپس انہوں نے بھیجا، پھر 5 اور کم، چلو میرے محبوب 25، پھر واپس چلو میرے محبوب 20، پھر واپس میرے محبوب 15، پھر واپس میرے حبیب 10، پھر واپس میرے حبیب 5 پہ آگے۔ اب پہنچے، اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب کیا ہوا؟ کہا 5 رہ گئیں، کہا کوئی نہیں پڑھنے، سپیریئر دے لڑکے ہیں کوئی نہیں پڑھنی، ایک کی پڑھیں گے وہ یہاں تھا گئی جمعہ دی نماز۔ نماز آپ کو فاؤنڈیشن دے گی، قرآن کی تلاوت آپ کو فاؤنڈیشن دے گی، حج زکوٰۃ روزہ آپ کو فاؤنڈیشن دے گا، لیکن جو بلڈنگ بنے گی اس بلڈنگ کا نام ہے اچھے اخلاق، اس بلڈنگ کا نام ہے حسن اخلاق۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور کسی بھی مرد عورت کا جو ایک میک اپ نہیں ہوتا، میک اپ کرتے ہیں، میک اپ کی مراد سروے نہیں کہ سرخی پاؤڈر تھاپ لاؤ، ہم نہاتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، ہم کپڑے بدلتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، ہم جمعہ کی تیاری کرتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، اور آگے لڑکے عورت کو زیب و زینت کی اجازت ہے تو تھوڑا سا اور آگے کر لیتی ہے، یہ سارا میک اپ ہے۔ تو لیکن یہ سارے عارضی ہیں۔ وہ میک اپ جو آپ کو اتنا حسین بنائے کہ لوگ آپ پہ فدا ہو جائیں، وہ میک اپ جس کو پسینہ نہ لے جائے، بڑھاپا نہ لے جائے، جس کو بیماری نہ لے جائے، جس کو موت بھی نہ لے جائے، وہ میک اپ ہیں میرے آپ کے اچھے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق۔ میرے نبی نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ اور 90% اخلاق، سب نوجوان بچے بچیاں بیٹھے ہو مجھے دیکھو، 90% اخلاق یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں اگر آپ اپنی زبان پہ لقمان علیہ السلام کا فرمان، لقمان علیہ السلام جن کے نام پہ سورت آئی ہے قرآن میں، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا، جب بھی مجھے شرمندگی ہوئی اپنے بول پر ہوئی، خاموش رہنے پہ کبھی شرمندگی نہیں ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ذر الا انبئک بعملین خفیف معونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلہما۔ ابو ذر تمہیں 2 کام بتاتا ہوں، اگر تو کر گیا نا تو اللہ کی قسم تیرے جیسا پورے میدان معاشر میں ایک بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہ کر لے، اور کوئی نماز روزے حج زکوٰۃ جہاد سے تجھے نہیں پکڑ سکتا۔ کہا جی کیا ہے؟ کہا ایک اس پہ قابو پانا، ایک اخلاق اچھے رکھنا، ایک زبان پہ قابو، ایک اخلاق اچھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے وہ کر کے دکھایا کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، کسی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے کہ کہیں کوئی سخت بول نہ نکل جائے، مہینہ ٹیپ لگا کے رکھتے تھے۔ ایسی اللہ نے طاقت بخشی، ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت بخشی۔